آپ نے فرمایا جس آنکھ سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو اور وہ آنکھ سے نکل کر اس انسان کی چیکس کو ٹچ کرے، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ اس آنکھ کو، اللہ اس چہرے کو، اور ظاہر بات ہے چہرہ بچے گا تو اسکالرز کہتے ہیں آپ کا جسم بھی بچ جائے گا. اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے یہ حدیث سن کے، میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ 1000 دینار صدقہ کرنے کے بعد مجھے گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ میں جنت سے بچ جاؤں گا، لیکن جب میں تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو مجھے گارنٹی لگتی ہے کہ اللہ ضرور مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. ایک تابعی اسکالر تھے، وہ جب بھی روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، تو وہ رونے کے بعد اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ جو اللہ نے 2 آنسو آنکھ سے خوف کے نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ 2 آنسو چہرے کو ٹچ کریں گے تو آگ ٹچ نہیں کرے گی. میں چاہتا ہوں میرا پورا جسم آگ سے بچ جائے. تو روئیں. ہم فرینڈز کے لیے روتے ہیں، ہم شوہروں کے لیے روتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے لیے روتے ہیں، ہم دنیا نہ ملنے پر روتے ہیں، ہم دنیا چھن جانے پر روتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کی خفگی کی وجہ سے روتے ہیں، ہم ماسی کے نہ آنے پہ روتے ہیں، کوک کے چلے جانے پہ روتے ہیں. ہم کن چیزوں پہ روتے ہیں؟ اور ہم اتنی پیٹی چیزوں پر روتے ہیں کہ جہاں رونا چاہیے ہمیں وہاں رونا نہیں آتا. ہمیں تو اپنی حالت کا سوچ سوچ کے رونا چاہیے، ڈبل رونا چاہیے. ہمیں پہلے اپنی حالت پہ رونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے روتے ہیں، نہیں روتے تو خدا کے لیے نہیں روتے، اور پھر اللہ کے خوف سے رونا چاہیے اور معافی مانگتے ہوئے رونا چاہیے، توبہ کرتے ہوئے رونا چاہیے. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ابکو فإن تبکو تداعکو، رو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ بنا لو. دس از ناٹ اے حدیث. اکثر لوگ اس کو حدیث کہہ کے کوٹ کرتے ہیں، مجھے بھی کافی دن پہلے ہی پتا چلا، سمجھ لے 1 سال پہلے. میں بھی سمجھتی تھی، بچپن سے سنا تھا کہ حدیث ہے. اگر حدیث میں آتا ہے اٹس ضعیف. بیسیکلی یہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، ابکو فإن تبکو تداعکو، اللہ کے سامنے رو. اگر اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو. اماں کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرنے ہو تو رونے والا منہ بناتے ہیں نا، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے اس وقت، اس لیے کہ اپنی کوئی چیز پسند کی نہیں ملتی ہے. اللہ کے سامنے روئیں، رونے والا منہ بنا لیں، بے شک فیک منہ ہو آپ کا، روئیں. آج گھر جا کے سب رات میں، آج 27ویں رات ہے، اور 27ویں رات بہرحال بہت سے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہے طاق راتوں کے بارے میں. مت ضائع کیجیے گا اس رات کو. آج آپ نے الحمدللہ کلاس بھی اٹینڈ کی، اللہ کی رحمت سے آپ لوگ جو ریگولر آئے، آپ نے ایک کورس مکمل کیا، آپ نے ایک نیکی کی ہے. اللہ ہماری اس نیکی کو ہمارے میزان میں ہمارے فائدے کے لیے وزنی بنا کر نکالے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو روئیے اللہ کے سامنے جتنا اپنے گناہوں کا سوچ کر رو سکتے ہیں. یزید ابن میسرہ کہتے ہیں انسان کا رونا 7 طرح کا ہوتا ہے. ناؤ ڈیسائیڈ کہ آپ کیسے روئیں گے. ایک ہوتا ہے رونا فرح کا رونا، خوشی میں رونا. جیسے ہجرت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے کمپینین ہوں گے جب میں مکہ سے ہجرت کروں گا، تو حضرت ابو بکر رو پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے ہیں، لیکن اس دن میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا. البکا من الفرح، خوشی کے اندر رونا. ایک ہوتا ہے رونا فرح کے اندر، ایک ہوتا ہے رونا البکا من الحزن، غم کی وجہ سے رونا، اداسی کی وجہ سے رونا، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رونا، کسی پیارے کے انتقال کی وجہ سے رونا. کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، بالکل اجازت ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان پر اللہ کے لیے شکوہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اور کوئی ایک موقع پر نہیں، کئی موقع پر آپ روئے. آپ کی 3 بیٹیوں کے انتقال آپ کی زندگی میں ہوئے، صحابہ کے انتقال آپ کی زندگیوں میں ہوئے، حضرت حمزہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. آپ روتے تھے. نہ رونا تو سختی کی علامت ہے دل کی، رونا رحمت ہے. ہاں، لوگوں کے سامنے مت روئیں، لوگوں کے سامنے اپنا دکھ مت کھولیں،
لوگ آپ کا دکھ نہیں سننا چاہتے, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا دکھ سننے کا. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے آپ کی پیٹھ کے پیچھے, کہیں گے ان کو دیکھو لوزر, ہر وقت روتی رہتی ہیں. مت روئیں لوگوں کے سامنے, روئیں اس کے سامنے جو آپ کے رونے کی قدر کرے گا. روئیں اس کے سامنے جو آپ کے غم کو دور کر سکتا ہے. روئیں اس کے سامنے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور روئیں اس کے سامنے جو آپ کے ایک ایک آنسو کا قدردان ہے. تو ایک رونا ہوتا ہے البکا من الحزن, غم میں رونا. تیسرا ہوتا ہے الفزا, کیسا رونا؟ شاکڈ ہو کر رونا, اتنا شاکڈ ہو جانا. کین یو امیجن دا گریوٹی آف شاکنیس؟ اتنا شاکڈ ہو جانا کہ رونا شروع کر دینا. اور احادیث بتاتی ہیں کہ انسان, وہ انسان جو مومنین نہیں ہوں گے, جو اصحاب المیمنہ کے علاوہ لوگ ہوں گے, وہ تمام انسان جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو پورا انوائرمنٹ دیکھ کر اتنے خوف زدہ ہوں گے, اس فضا کی کیفیت میں روئیں گے, شاکڈ ہوں گے اتنا کہ روئیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا, اے یہ کون سا وقت ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے سوتے ہوئے اٹھا دیا. چوتھا رونا ہوتا ہے الوجاع, واو جیم عین, اور یہ ہے جہنمیوں کا رونا. جہنمی روئیں گے, اور جہنم کے اندر صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا, صرف زقوم کا عذاب نہیں ہوگا, صرف کھولتے ہوئے پانی کا عذاب نہیں ہوگا, صرف فرشتوں کے لیشز نہیں ہوں گے, بلکہ جہنم میں شور ہوگا. جہنمیوں کا رونا, ان کا کراہنا, ان کا اذیت سے چیخیں مارنا, یہ سب بھی باقی جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ کر رہا ہوگا. پانچواں رونا ہے ریا کا رونا, شو آف کرتے ہوئے رونا. اللہ ہمیں ہر طرح کے ریا سے بچائے. جینون روئیے. اگر لوگوں کے سامنے بھی رونا آ جاتا ہے اور جینون ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی کہ میں لوگوں کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتی, لیکن لوگوں کے لیے مت روئیے کہ لوگ کہیں گے کتنی نرم دل ہیں. یہ نہیں کرنا. ریا کے لیے جو روتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے اس رونے پر اس کو سزا دے گا. چھٹا رونا آتا ہے شکر میں رونا. اتنا خوش ہونا انسان کا کہ اس کی آنکھوں سے اس کے جذبات کا چھلک جانا. حضرت زکریا کو جب بیٹے کی بشارت ملی تو وہ اسی شکر میں روئے تھے. اور آخری رونا ہوتا ہے خشیت میں رونا, البکا فی خشیت اللہ, اللہ کی خشیت میں رونا, جس میں اللہ کا بندہ چاہے قرآن سنتے ہوئے روئے, چاہے قرآن پڑھتے ہوئے روئے, چاہے بری موت سے بچنے کے خوف سے روئے, چاہے اچھی اینڈنگ کی دعا کرتے ہوئے روئے, چاہے کسی قرآن کی محفل میں اپنی آخرت یاد کرنے پر روئے. یہ سارے مختلف انداز ہیں جو بتاتے ہیں کہ رونا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عمر سے حدیث آتی ہے, آپ نے کہا جب تم پیرشڈ نیشنز کے پاس سے گزرو, یعنی ان کھنڈرات, ان روینز کے پاس سے گزرو جن قوموں کو تباہ کیا گیا, تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو. سائٹ سینگ کا وزٹنگ پلیس ان جگہوں کو مت بنائیں. سیلفیز کھینچ کھینچ کے, مسکرا مسکرا کے ان جگہوں کے اوپر. بعض لوگ ڈیڈ سی کے پاس جاتے ہیں اور ڈیڈ سی کے پاس کھڑے ہو کر سیلفیز کھینچتے ہیں اور خوب مسکرا مسکرا کے سیلفیز پھر پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ڈیڈ سی وہ علاقہ ہے جہاں قوم لوط کو دفن کیا گیا تھا. پوری بستی الٹ دی گئی تھی اور اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام کے ایک ونگ سے اتنا اوپر اٹھایا گیا تھا کہ پہلے آسمان دنیا کے فرشتوں نے ان لوگوں کی چیخیں سنی اور ان لوگوں نے پہلے آسمان دنیا کے فرشتوں کی تسبیح سنی, اور اتنا اوپر اٹھانے کے بعد اس بستی کو زمین پر پٹخ دیا گیا. اس جگہ پر ہم جائیں, سائٹ سینگ کے لیے جائیں, وزٹنگ پلیس انجوائمنٹ کا بنا کر جائیں اور پکچرز کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈینائی کر رہے ہیں اور زبانیں کہتی ہیں لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. آپ نے کہا ہے جب ان پیرش نیشنز کے پاس سے گزرو تو تیزی سے گزرو, اور صرف تیزی سے نہ گزرو, روتے ہوئے گزرو. یہ احساس اور عبرت کے ساتھ گزرو کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی اور ان کو آخرت میں بھی سزا دی جائے گی. عبرت لو. عبرت سے ہی ایک لفظ بنا ہے ابرا. ابرا عربی زبان میں ایک طرح کے آنسو ہوتے ہیں. جب دل میں عبرت اتنی آ جائے, جب دل میں کسی ایونٹ کا, کسی انسیڈنٹ کا اتنا میننگ سمجھ آ جائے کہ وہ میننگ آپ کو زبان سے سمجھانے نہ آئے, تو آپ کی زبان سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کو ابرا کہتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھو. جس کے آنسو نکلتے ہیں اس کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے. گمراہیوں کی رات میں نور